میری بیوی نے مجھ سے پوچھے بغیر اچانک سے ابارشن کروا لیا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ مجھے وارث چاہیے۔ میں غصے میں طلاق دینے لگا تو کہنے لگی کہ خدا کا واسطہ طلاق نہ دینا، وہ آپ کا بچہ نہیں تھا بلکہ… میری آنکھوں میں اس وقت اتنا قہر تھا کہ اپنی بیوی کو جان سے ہی مار ڈالتا۔ وہ ہوتی کون تھی اتنا بڑا قدم اٹھانے والی؟ میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کی حالت کیا ہے۔ اس کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ابارشن کروا کر آئی تھی۔ وہ کیسے میرے بچے کو مار سکتی تھی؟ میری اولاد کا قتل اس نے کس سے پوچھ کر کیا تھا؟ میرا غصہ جائز تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ دبوچ کر اسے بیڈ پر پھینکا تھا۔ وہ کراہ کر رہ گئی تھی۔ میں اپنے آفس میں تھا کہ اچانک سے میرے باس کو انجائنا پین ہوا اور میں اور دوسرے کولیگ انہیں ہسپتال لے کر گئے۔ باس کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ ہم سب اسی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے میڈیسن لی اور باس کے کمرے میں دینے کے لیے جانے لگا۔ اچانک مجھے میری بیوی سامنے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس کھڑی نظر آئی۔ وہ چھٹے مہینے سے تھی۔ مجھے لگا شاید اپنے چیک اپ کے لیے آئی ہے۔ میں نے باس کی میڈیسن اپنے دوست کو پکڑائی اور کہا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ گھر جا رہا ہوں۔ ویسے بھی باس کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر ہو چکی تھی۔ میں اپنی بیوی کی جانب بڑھنے لگا۔ میری بیوی کی میری جانب پشت تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے پاس پہنچتا، اپنی بیوی کی بات سن کر میرے پاؤں وہیں جم گئے۔ پہلے تو مجھے اپنی سماعت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ابھی چند دن پہلے ہی تو اس کے ساتھ میں اس کا چیک اپ کروانے آیا تھا۔ الٹرا ساؤنڈ میں جب پتہ چلا کہ بیٹا ہے تو میری ماں، بھائی، سب گھر والے کتنے خوش تھے، اور آج وہ ڈاکٹر سے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دی۔ آپ کو نہیں پتہ کہ یہ بچہ میرے لیے کس تکلیف کا باعث تھا۔ آپ نے میرا ابارشن کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ لفظ تھے یا کوئی بم پھٹا تھا میرے اعصاب پر؟ کیا میرا بچہ اس کے لیے مصیبت تھا؟ میں نے اس کے وجود کی جانب دیکھا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ میرے بچے کو مار چکی تھی، مگر کیوں؟ اس نے کیوں میرے بیٹے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار ڈالا؟ میں اشتعال میں اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ بڑی بے دردی سے اپنی جانب کیا تو مجھے دیکھ کر اس کی رنگت اڑی تھی۔ وہ بدحواس سی ہو گئی۔ میں نے کہا، تم نے اپنا ابارشن کروایا ہے؟ میرے بچے کو تم کیسے مار سکتی ہو؟ میرا غصے سے برا حال تھا۔ لیڈی ڈاکٹر وہاں سے فوراً چلی گئی۔ میں نے اپنی بیوی کا بازو پکڑا اور تیز قدم بڑھاتا ہوا اسے ہسپتال سے باہر لے جانے لگا۔ میں ہاسپٹل میں کوئی بھی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وہ اتنا تیز نہیں چل سکتی۔ میں جانتا تھا کہ وہ کس کنڈیشن میں ہے، لیکن جو کام اس نے کیا تھا میں وہ سب کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ گھر پر آ کر میں اسے سیدھا کمرے میں لے گیا اور اسے غصے سے بیڈ پر دھکیلا تھا۔ میں نے کہا، تمہیں شرم نہیں آئی اپنے ہی بچے کا قتل کرتے ہوئے؟ وہ رو رہی تھی، کہنے لگی، ہاں نہیں آئی مجھے شرم، مجھے ذرا رحم نہیں آیا اس بچے کو مارتے ہوئے۔ وہ بچہ نہیں تھا، لمحہ لمحہ اذیت تھا میرے لیے۔ مجھے اس کی بات سن کر اتنا غصہ آیا کہ میں نے اس کے دونوں جبڑوں کو اپنے ہاتھ سے سختی سے دبوچ لیا۔ میرا بچہ اذیت تھا تمہارے لیے؟ میری محبت، میری چاہت تمہیں تکلیف دے رہی تھی؟ اپنے وجود میں تم نے میرے بچے کی جان لے لی؟ میری بات پر وہ چلا کر بولی، نہیں تھا وہ آپ کا بچہ، وہ آپ کا بچہ نہیں تھا، وہ آپ کے… جو سچ میں اپنی بیوی گلنار کے منہ سے سن رہا تھا، میرے دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے۔ مجھے ہر وہ بات یاد آنے لگی۔ میرا تعلق گاؤں کے سردار قبیلے سے تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا بڑا بیٹا تھا۔ میرا ایک ہی چھوٹا بھائی تھا جو ہم سب کو جان سے عزیز تھا۔ ایک دن میرے ماں باپ نے میری شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو میں ٹال نہ سکا، لیکن میں نے ان سے اپنی پسند کا اظہار کیا کہ میں لڑکی پہلے سے ہی پسند کر چکا ہوں، تو انہوں نے بھی انکار نہ کیا اور میری پسند کی لڑکی کو بہو بنانے پر آمادہ ہو گئے۔ اگلے ہی دن وہ لوگ میرا رشتہ لے کر سردار کے پاس گئے تو انہوں نے اس رشتے پر رضامندی کا اظہار کیا، لیکن جب میرے ماں باپ نے لڑکی کو دیکھنے کی فرمائش کی تو وہ لوگ لڑکی کو لے آئے۔ وہ لڑکی پہلی نظر میں ہی میرے ماں باپ کو پسند آ گئی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ بھی ہماری طرح دوسرے سردار قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ اسی وجہ سے شادی میں کوئی مسئلہ نہ ہوا اور چند ہی دنوں میں دوسرے سردار قبیلے کی بیٹی سے میرا نکاح کروا دیا گیا۔ سردار کی بیٹی بے حد خوبصورت تھی۔
جب میں نے پہلی مرتبہ اسے دیکھا تو تبھی اس پر دل ہار بیٹھا تھا، اور اب تو وہ میری ملکیت میں تھی۔ میں اسے دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا۔ ابھی ہماری شادی کو پہلا دن تھا۔ جب میں کمرے میں آیا تو میری بیوی گلناز بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید شادی کا پہلا دن ہے اسی لیے گھبرا رہی ہے، لیکن جیسے ہی میں اس کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ میرا ہاتھ جھٹکتی مجھ سے یوں دور ہوئی جیسے میں کوئی اچھوت کی بیماری میں مبتلا ہوں۔ شادی کی پہلی رات نئی نویلی دلہن کا یہ رویہ بے حد عجیب تھا، جبکہ میں حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ مجھے دیکھ کر بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی۔ مجھے لگا فطری شرم و جھجک کے باعث ایسے ہو رہا ہے۔ بہرحال میں نے بہت نرمی سے اس سے بات چیت شروع کی، لیکن وہ بے حد اپسٹ تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میری بیوی کمرے میں نہیں تھی۔ وقت دیکھا تو ابھی صبح کے 6 بجے تھے۔ میں پریشانی سے اٹھ بیٹھا کہ آخر اتنی صبح صبح وہ کہاں جا سکتی ہے۔ میں کمرے سے باہر نکل آیا اور تقریباً ساری حویلی میں نگاہ دوڑائی، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہ آئی۔ میں اپنے کمرے میں واپس آیا تاکہ فریش ہو کر اسے ڈھونڈ سکوں، لیکن ابھی اس سے پہلے کہ میں اسے ڈھونڈنے کے لیے جاتا، وہ ڈری سہمی سی خود ہی کمرے میں آئی۔ مجھے دیکھ کر وہ اور بھی گھبرا گئی۔ اس کا چہرہ پیلا زرد پڑ گیا۔ میں حیران ہوا کہ صبح صبح وہ کہاں سے آ رہی ہے اور اتنی پریشان کیوں ہے۔ میں نے نرمی سے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ چہل قدمی کی عادی ہے، باہر باغیچے میں گئی تھی، وہاں حویلی کی رکھوالی کے لیے جو چیتے رکھے ہیں انہیں دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ یہ چیتے ابھی کچھ دن پہلے میرے چھوٹے بھائی نے اپنے شوق کی خاطر منگوائے تھے۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے تسلی دی اور یقین دلایا کہ وہ اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وہ میری بات مان گئی اور میرے لیے ناشتہ لینے چلی گئی۔ گلناز ناشتہ لے کر واپس آئی تو اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ وہ ہانپ رہی تھی جیسے لمبی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ میں اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے ناشتہ لے لیا۔ ناشتہ دیکھتے ہی میں پہچان گیا کہ ناشتہ اس نے نہیں بنایا ہوا تھا، کیونکہ گھر میں خانسامہ موجود تھا اور گھر کی عورتوں کا کام محض گھر کے مردوں کے لیے کھانا سرو کرنا ہی ہوتا تھا۔ کھانا اس نے خود تو نہیں بنایا تھا، یہ تو میں دیکھ کر ہی پہچان گیا تھا، لیکن صرف کھانا لانے میں وہ ہانپ گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو وہ مجھے ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ میں اس کا یہ گریز سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ پہلی لڑکی تو نہ تھی جس کی شادی ہوئی تھی، اور یہاں اسے میں نے کسی قسم کی کوئی تکلیف بھی نہیں ہونے دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا رویہ بے حد عجیب تھا۔ اس نے مجھے کچھ نہ بتایا اور چپ چاپ کمرے سے ہی نکل گئی۔ شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن میری بیوی کا رویہ اب تک پہلے دن جیسا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے، کس چیز کا خوف ہے اسے۔ میرا رویہ تو اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، میری والدہ بھی عام روایتی ساس نہیں تھی، پھر گلنار کا خوف زدہ رہنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ ایک دن رات کا 3 پہر تھا جب اچانک سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے وقت دیکھا تو مجھے جھٹکا لگا کیونکہ رات کے 3 بج رہے تھے۔ رات کے اس پہر بھلا وہ کہاں جا سکتی ہے؟ یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں اپنے کمرے سے باہر آیا اور پوری حویلی چھان ماری، لیکن جیسے ہی میں واپس اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ وہ رات کے اس پہر میرے چھوٹے بھائی کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ وہ رات کے اس پہر اس کے کمرے میں کیا لینے گئی تھی۔ وہ میرے پاس آئی اور مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ پیلی زرد پڑ گئی۔ میں تو اس کا حال دیکھ کر ہی پریشان ہو گیا۔ جو بھی تھا وہ میری بیوی تھی، میں اس پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ پھر مجھے خود سے زیادہ اپنے چھوٹے بھائی پر بھروسہ تھا۔ میں اسے لیے اپنے کمرے میں آ گیا اور اسے آہستہ سے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا تو وہ ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گئی۔ اب کی بار میں نے تحمل سے اس سے پوچھا کہ وہ رات کے اس پہر میرے چھوٹے بھائی کے کمرے سے کیوں نکل رہی تھی۔ میری بات سن کر وہ مجھے دیکھنے لگی، پھر اس نے اپنا موبائل میرے سامنے کر دیا جس میں میرے بھائی کا میسج تھا۔ اس کا سر درد کر رہا تھا اور اماں اس وقت سو چکی تھی، گھر والے سب سوئے ہوئے تھے، اسی وجہ سے اس نے اپنی بھابھی سے دوائی اور دودھ کا گلاس منگوایا تھا۔ میسج دیکھ کر میں نے اپنی سوچ پر لعنت بھیجی
اور اپنی بیوی کو کہا کہ آئندہ کہیں بھی جائے تو مجھے بتا کر جائے، کیونکہ میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ مجھے گلنار سے بے حد محبت تھی۔ میں شک کر کے اپنی اور اس کی زندگی جہنم نہیں بنا سکتا تھا۔ پھر میرا چھوٹا بھائی بھی اسے اپنی بڑی بہن ہی سمجھتا تھا، لیکن شاید کچھ چیزیں مردوں کے اندر فطری ہوتی ہیں۔ اس دن کے بعد سے ہی جانے کیوں لیکن میرے دماغ میں عجیب سوچوں نے گھر کر لیا تھا، اور یہ محض میری سوچوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ آج کل مجھے اپنی بیوی کا رویہ بھی کچھ مشکوک سا لگنے لگا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میری بیوی کا میرے چھوٹے بھائی کی جانب جھکاؤ کچھ زیادہ ہی ہے، لیکن میں اس بات کو بار بار اپنے ذہن سے جھٹکنے لگا تھا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن اچانک اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ میں اسے فوراً ہسپتال لے کر گیا، لیکن جیسے ہی ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا تو ڈاکٹر خوش ہوتی باہر آئی۔ مجھے کہنے لگی کہ سردار صاحب مبارک ہو۔ اس نے خوشی کی خبر سنائی تھی۔ میں ان کی بات سمجھ گیا تھا، اور اس خوبصورت نعمت پر میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتا اتنا ہی کم تھا۔ میں اپنی بیوی کو حویلی واپس لے آیا۔ حویلی میں جب سب کو پتہ چلا تو سب نے میری بیوی کو سر آنکھوں پر بٹھایا تھا۔ سب بہت خوش ہو گئے تھے، لیکن جب سے یہ خبر ملی تھی میری بیوی پہلے سے بھی زیادہ عجیب رویہ رکھنے لگی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ بھی مجھ سے اپنی اس خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ جب ہم سب مل کر اس کا خیال رکھتے تھے تو وہ اس بات کو پتہ نہیں کیوں برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ وہ سب کو کہتی تھی کہ کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا یوں خیال رکھنے کی، وہ بچی نہیں ہے، اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے۔ جب سے یہ خبر ملی تھی وہ کافی زیادہ بدتمیزی کرنے لگی تھی، اور جو چیز مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ سب کے ساتھ برا رویہ اختیار کر چکی تھی، یہاں تک کہ میرے ساتھ بھی۔ میری والدہ نے بھی دبے لفظوں میں مجھ سے شکایت کی تھی، لیکن میرے چھوٹے بھائی کے سامنے وہ چوں تک نہیں کرتی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ شاید کافی سنجیدہ طبیعت کا مالک ہے، اسی وجہ سے وہ اس سے ڈرتی ہے۔ کچھ دن گزر گئے جب میں نے اپنی بیوی اور اپنے بھائی کے درمیان عجیب سی بے تکلفی دیکھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میری بیوی میرے بھائی کی کوئی بات نہیں ٹالتی۔ ان دونوں کے درمیان عجیب سی سرد مہری بھی تھی، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کو دیکھ کر مجھے عجیب سی کوفت ہونے لگی تھی۔ آج بھی رات کا پہر تھا۔ جب میں گھر واپس آیا تو میری بیوی اپنے کمرے میں نہیں تھی، اور آج پہلے ہی میرا دماغ خراب تھا۔ اس پر متضاد یہ کہ بیوی کا کمرے میں نہ ہونا مجھے آج حقیقتاً طیش دلا گیا تھا۔ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ میری بیوی میرے بھائی کے کمرے میں ہوگی۔ میں سیدھا اپنے چھوٹے بھائی کے کمرے میں گیا، لیکن یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ رات کے اس پہر میرا بھائی بھی اپنے کمرے میں موجود نہ تھا۔ میں حیران رہ گیا، ادھر بیوی غائب تھی تو دوسری طرف بھائی بھی نہیں تھا۔ میں ان پر شک نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھ پر عجیب سی جلن جیسی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور غصے کو قابو کرنے کے لیے یہاں وہاں ٹہلنے لگا۔ تقریباً 2 گھنٹے میں اپنے کمرے میں انتظار کرتا رہا، لیکن میری بیوی نہ آئی۔ اب مجھے مزید غصہ آنے لگا، اسی لیے میں غصے میں کمرے سے باہر نکلنے لگا، جب اچانک میری بیوی کمرے میں آئی اور مجھ سے ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گر جاتی میں نے اسے تھام لیا۔ اس کا اس حالت میں اتنا غیر ذمہ دارانہ حرکت مجھے بہت بری لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں گئی تھی تم؟ تو وہ پہلے تو میرے سوال پر حیران ہوئی، اور اسے یوں حیران ہوتے دیکھ کر مجھے اس سے زیادہ حیرت ہو رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اس کا دل گھبرا رہا تھا، اسی وجہ سے وہ چھت پر گئی تھی تازی ہوا میں سانس لینے، تاکہ اس کی طبیعت بہتر ہو سکے۔ اس کی بات میں کتنا سچ تھا اور کتنا جھوٹ یہ تو ابھی پتہ چل ہی جانا تھا۔ میں نے اسے آرام کا کہا اور خود کمرے سے باہر نکل آیا۔ اب مجھے اپنے بھائی کے کمرے میں جانا تھا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ وہ کہاں ہے۔ میں اپنے بھائی کے کمرے میں گیا تو وہ کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے فوراً سکون سا ملا کہ جو میں سوچ رہا تھا ویسا کچھ نہیں ہے۔ میرا بھائی کمرے میں موجود نہیں تھا، میری بیوی یہیں تھی۔ اس کا مطلب وہ سچ بول رہی تھی، کیونکہ اکثر میرا بھائی رات کو دوستوں میں بھی رہتا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ جب تک میں کمرے میں آیا تو وہ سو چکی تھی، میں بھی چپ چاپ سو گیا۔ اگلی صبح جب میں اٹھا تو جانے کیوں میرے دماغ میں خیال آیا کہ میں اپنے بھائی سے پوچھوں کہ وہ رات میں کہاں تھا۔
جب سب لوگ کھانا کھانے پہنچے تو میں نے یوں ہی سرسری سا سوال کیا کہ وہ رات کو کہاں تھا، تو اس نے بڑے نارمل سے انداز میں جواب دیا کہ وہ رات کو اپنے دوست کی طرف رک گیا تھا، اس کی سالگرہ تھی تو سارے دوست وہیں تھے۔ اس کی بات سن کر میں مطمئن ہو گیا، پھر اپنی بیوی کو دیکھنے لگا جس کی طبیعت مجھے کچھ خاص ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک رات میں جلدی گھر واپس آ گیا، لیکن جیسے ہی اپنے کمرے میں آیا تو اندر سے آتی آوازوں کو سن کر میرے قدم نے مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کر میں چپ چاپ بے حس و حرکت دروازے پر ہی رک گیا۔ اندر سے آتی آوازوں کو سن کر میرے حواس معطل ہونے لگے تھے، میرا دماغ جھنجھلا اٹھا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو کسی سے بات کرتے سنا تھا، وہ جانے کس بات کی معافی مانگ رہی تھی۔ مجھے کچھ خاص سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اس کے الفاظ میں کچھ ایسا ضرور تھا جو میرا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں آگے بڑھا اور بنا اسے سوچے سمجھنے کا موقع دیے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ وہ مجھے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر ڈر گئی، جبکہ اس کا یہ ڈر، یہ خوف مجھے ایک آنکھ نہیں بھایا۔ آج بھی وہ مجھ سے پہلے دن کی طرح خوف زدہ تھی۔ میں نے کال کاٹ دی اور اسے سخت لہجے میں وارن کیا کہ آج کے بعد میں اسے کسی سے بھی فون پر بات کرتے ہوئے نہ سنوں۔ اس کے لیے شاید نہیں، یقیناً میرا رویہ حیران کن تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کیوں۔ لیکن اب مجھے اس پر سختی کرنی پڑ رہی تھی۔ ابھی 6 مہینے ہی گزرے تھے کہ ایک دن اچانک میری بیوی گھر سے میکے کا کہہ کر چلی گئی اور پھر ہاسپٹل میں میری اس سے ملاقات ہو گئی۔ ایک لمحہ لگا تھا اور میری اپنی ہی بیوی نے میری تمام خوشیاں چھین لی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر مجھے اب کیا رد عمل دینا ہے۔ جو کچھ اس نے مجھ سے کہا تھا، میرے دل سے اس کی محبت، دلی وارفتگی سے دل بالکل خالی ہو چکا تھا، جیسے کوئی احساس باقی نہ رہا ہو۔ میں نے گلنار سے کہا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ جو کچھ میں آج تک جھٹکتا رہا، یہ سمجھتا رہا کہ میرا وہم ہے، وہ ایک بہت ہی تلخ حقیقت بن کر میرے سامنے آیا تھا۔ یہ بات میرے لیے بہت بڑی اذیت تھی، اسی لیے میں نے گلنار سے کہا کہ میں اسے طلاق دے دوں گا۔ میری بات پر گلنار نے مجھے تعصب سے دیکھا تھا۔ میں کیسے ایسی عورت کے ساتھ رہ سکتا تھا جس کے میرے سگے بھائی کے ساتھ غلط تعلقات تھے اور اس کے وجود میں اسی کا بچہ تھا۔ یہ سن کر میں یوں تھا کہ جیسے بے جان سا ہو چکا ہوں۔ گلنار نے بس یہی کہا تھا کہ وہ بچہ میرے بھائی کا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے طلاق دیتا، وہ ایک دم ہی اپنی حالت زار کی پرواہ کیے بغیر میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور زار و قطار رونے لگی۔ اس کا رونا مجھے تکلیف دے رہا تھا، کیونکہ میں نے تو صرف اپنی بیوی سے ہی محبت کی تھی، لیکن جو کچھ وہ کر کے آئی تھی اس کے بعد بھلا میں کیسے اسے قبول کر لیتا۔ اور پھر روتے روتے جو بات اس نے کی تھی، اس نے میری دنیا ہلا کر رکھ دی تھی، میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ اس نے کہا کہ میں اس کی بات پہلے پوری سن لوں۔ وہ کہنے لگی کہ بچہ میرا نہیں تھا، اسی وجہ سے اس نے اس بچے کا ابارشن کروا دیا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، جو غم و غصے سے مسلسل نڈھال ہوتی بس روتی جا رہی تھی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور پھر اسے کہا کہ مجھے ساری حقیقت بتائے، اس نے کیوں مجھے دھوکہ دیا، میں نے اسے کس چیز کی کمی دی تھی۔ اس کی ساری حقیقت جاننے کے بعد میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ شادی سے پہلے وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ لڑکا اسے محض دھوکہ دے رہا تھا۔ اس کے باپ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اس شادی سے انکار کر دیا۔ جیسے ہی میرا رشتہ ان کے پاس گیا، انہوں نے فوراً سے اس رشتے پر حامی بھری اور رشتے پر راضی ہو گئے۔ جلد ہی ہماری شادی ہو گئی، لیکن شادی والے دن وہ لڑکا بھی وہاں موجود تھا جس لڑکے کو میری بیوی پسند کرتی تھی، اور وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ میرے بھائی کا دوست تھا۔ میرے بھائی نے اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور میری بیوی کو بلیک میل کرنے لگا۔ وہ شادی کے بعد سب کچھ بھول چکی تھی، میری وفادار بیوی بن کر رہنا چاہتی تھی، لیکن میرے بھائی نے ایسا ہونے نہ دیا۔ وہ اسے تنگ کرتا تھا، راتوں کو اپنے پاس بلانے لگا، کہنے لگا کہ اگر گلنار نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے یہ بات بتا کر اسے طلاق دلوا دے گا۔ میری بیوی ڈر گئی تھی کہ اگر مجھے پتہ چل گیا تو میں اسے طلاق دے دوں گا، اور اگر طلاق کے بعد وجہ اس کے ماں باپ کو پتہ چلی تو وہ تو جیتے جی مر جائیں گے۔
اسی وجہ سے وہ میرے بھائی کے ظلم برداشت کرتی رہی، لیکن ایک دن اس ظلم کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ امید سے ہو گئی۔ اب سمجھ میں آئی تھی مجھے کہ اس کا رویہ کیوں اتنا بدل گیا تھا، کیونکہ وہ تو اس کی حق حلال کی اولاد تھی ہی نہیں، اسی وجہ سے وہ ڈری سہمی رہتی تھی، اور آج بھی اسی وجہ سے ہمت کر کے اس نے اس گند کے ڈھیر کو ختم کر دیا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو اس سب کے بدلے میں کڑی سزا دی تھی۔ میں نے اسے بہت مارا۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی؟ بڑی بھابھی بھی بڑی بہن جیسی ہوتی ہے، اور تم تو اس رشتے کو گالی دی ہے۔ میں اپنی ہی بیوی کے سامنے نظریں نہیں اٹھا سکتا، میرے گھر میں رہ کر بھی میں اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے تم پر بھروسہ تھا، لیکن تم نے تو مجھے بہت بڑی چوٹ دی ہے۔ میری ماں کو جب یہ سب معلوم ہوا تو انہوں نے بھی میرے چھوٹے بھائی سے نفرت کا ہی اظہار کیا تھا، اسے پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ میری بیوی نے مجھ سے چھپا کر اچھا نہیں کیا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ اس سب میں بے قصور تھی، اور اسی وجہ سے میں نے اسے معاف کر دیا۔ عورت شاید اس معاملے میں اسی لیے بے بس ہو جاتی ہے کہ شوہر کبھی بھی بھائی کے معاملے میں بیوی کے سچ کو اہمیت نہیں دیتا، اسے اپنے خون پر کچھ زیادہ ہی بھروسہ ہوتا ہے۔